السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی کی بہت شکر گزار ہوں، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میری پوری ٹیم آپ سبھی کی بہت شکر گزار ہے کہ آپ ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں اور اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ آگے بھی ہمیں اسی طرح سے پیار دیتے رہیں گے اور سپورٹ کرتے رہیں گے، تاکہ دین کی خدمت کے لیے ہم نے یہ جو چینل بنایا ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے۔ اور آج ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب دنیا کے کونے کونے سے ہمیں دیکھا اور سنا جاتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آگے جب آپ لوگوں کا پیار اور سپورٹ بنا رہے گا تو دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا کہ جہاں ہماری خدمت نہ پہنچی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھے سنتے اور دیکھتے ہیں ان سبھی کی نیک اور جائز دعائیں قبول فرما، سبھی کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی تو آپ نے میری گزارش پر اپنے شہر کا نام بتایا تھا کمنٹ کر کے۔ اب میں آپ سے ایک اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے شہر کے نام کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نام بتائیں، کیونکہ آپ کا نام جان کر کے ہمیں اور زیادہ خوشی ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، وہ خود تو جائے گی ہی، اور لیکن اپنے ساتھ ساتھ 4 مردوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور میں اسی کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ فرمایا گیا ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ کتنے لوگوں کو؟ 4 لوگوں کو۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ کتنے لوگوں کو جہنم میں عورت لے کر جائے گی؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 لوگوں کو۔ اگر آپ اس بات کو مانیں چاہے نہ مانیں، عمل اگر ویسے ہوں گے تو لے کر جائے گی۔ جیسے کہ جب گاڑیوں کا چالان کٹ جاتا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، نہ منتری نہ کمشنر، سب رکھے کے رکھے رہ جاتے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، بات حق ہے، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور غور سے سنیں جو میں آج کہنے جا رہی ہوں۔ آج بال کٹا کٹا کر کے گھوم رہی ہیں بازاروں میں، اور یہ جو باریک کپڑے پہن پہن کر اپنے شو دکھا رہی ہیں شادیوں میں، یہ جو بال کھول کر کے برقع اوڑھا ہے اور بال باہر لٹک رہے ہیں، یہ بھی کم مکارہ تھوڑی ہی نہ ہے، شیطان کی نانی بنی پڑی ہے۔ برقع اوڑھا تو ہے لیکن بال برقعے سے باہر نکال دیے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا تمہارے بالوں کو گرمی لگ رہی ہے؟ کیا ان کا دم گھٹ رہا ہے؟ بتائیں مجھے، دم گھٹ رہا ہے کیا ان بالوں کا؟ یا انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ یا ان کی جان جا رہی ہے؟ لیکن چاہے کچھ بھی ہو، دکھائیں گی ضرور۔ جب تک دکھائیں گی نہیں تب تک دل کو سکون کیسے ملے گا؟ چوٹی باہر نکال لی ہے، چونچ لال کیا ہے، اب دیکھو شادیوں میں بن ٹھن کر کے جائیں گی، اور جائیں گی بھی کس جگہ پر؟ اس جگہ پر جائیں گی جہاں لڑکے زیادہ ہوں گے، ادھر چکر ادھر چکر، کبھی ادھر آنا کبھی ادھر آنا، اور پھر کوئی اگر ٹوک دے تو پھر اس کی شامت آ جاتی ہے۔ کر لو جتنا کرنا ہے فیشن، لیکن جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رب فرمائے گا اے فرشتوں اس کے بالوں کو پکڑو اور بالوں کے بل گھسیٹ کر کے اسے جہنم میں ڈالو، یہ بالوں کا فیشن کیا کرتی تھی، اسے بالوں سے پکڑو، اسے پکڑو جو لپسٹک لگا کر کے اپنی شائننگ دکھاتی تھی، اے فرشتوں پکڑو جو ناخن بڑے کر کے ناخنوں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی، او فرشتوں اسے پکڑو جو بے حیا تھی، او فرشتوں اسے پکڑو جو باریک لباس پہنتی تھی، اور اے فرشتوں اسے پکڑو اور جہنم میں اسے لٹکا دو۔ فرشتے کھینچ کر کے اسے لے جا رہے ہوں گے، عورت چیخ رہی ہوگی، اور اب اسے یقین ہو جائے گا کہ فرشتے مجھے چھوڑنے والے نہیں، مجھے فرشتے جہنم کا ایندھن بنا ڈالیں گے۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے میرے مولا مجھے جہنم میں جانا ہے، مگر سن لے میں جو جہنم میں جا رہی ہوں مولا اس میں صرف میرا ہی ہاتھ نہیں، اس میں میرے باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اے مولا جب میں نے ہوش سنبھالا تھا، اے میرے مالک جب میں
बचपने से जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। ऐ मेरे परवरदिगार, जब मैं होशियार हुई थी, सने बुलूगत को पहुंची थी, तो ऐ मेरे मौला जब मैंने होश संभाला था, ऐ मेरे मालिक जब मैं जवान होने लगी थी, तो ऐ मेरे मालिक मेरे बाप से मैं बहुत डरती थी। मेरा बाप घर आ जाता था तो मैं छिप जाया करती थी, मगर मेरे मौला जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा और फैशन करना शुरू कर दिया तो मेरे बाप ने मुझे मना नहीं किया था। जब मैं बाजारों में फैशन करके जाती थी तो मेरा बाप मुझे रोकता नहीं था, अगर वो मुझे रोकता तो मैं जरूर रुक जाती। ऐ मेरे मौला जब मैं बारीक लिबास और चुस्त लिबास पहन करके शादियों में जाकर फैशन दिखाती और इतराया करती थी तो मेरा बाप भी खुश होता कि मेरी बेटी इतरा रही है, मेरी बेटी खुश हो रही है, कितना अच्छा लिबास पहन रही है। मगर ऐ मेरे मौला अगर मेरा बाप मुझे डांट देता, अगर मेरा बाप मुझे तबलीग करता, अगर मेरा बाप मुझे समझा देता, तो मेरे मालिक तेरी कसम खा करके कहती हूँ कि मैं कभी ऐसा फैशन ना करती, कभी जिस्म की नुमाइश ना करती, मेकअप करके बाजारों में ना घूमती। खताकार और कसूरवार तो मेरा बाप भी है, इसलिए कि उसकी मेरे ऊपर चलती थी और मैं उससे डरा करती थी। और खुदा फरमाएगा, फरिश्तों इसके बाप को भी इसके साथ घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। कान खोल करके मेरी बात सुन ले वो बाप जो कहते हैं कि मेरी बेटी तो अभी बच्ची है। शरीयत कहती है कि 9 साल की अगर बच्ची हो गई ना तो फिर उस पर अहकाम शरअ नाफिज कर दिए जाते हैं। मुकम्मल तौर पर उस पर नज़र रखना शुरू कर दें कि कैसा लिबास पहन रही है तुम्हारी बच्ची, क्या कर रही है। ये कोई और नहीं करेगा, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। नमाजें पढ़ते हो, बाबा जी हज करके आए हो, मगर काम नहीं आएंगी ये नमाजें, हज भी काम नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि उसकी बेटी का फैशन उसे लेकर डूबेगा, उस हाजी को उसकी बेटी का फैशन ले डूबेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात को समझें और उस पर गौर करें कि अगर हमारे घर में भी ये हाल होगा तो हमारे घर वालों को भी ये आदत ले डूबेगी। लोग कहते हैं कि उलमा तो बच जाएंगे। सच तो ये है कि चाहे कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना भी बड़ा मौलाना हो, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, कितने ही बड़े बड़े उलमा हो, मगर घर का ये हाल होगा तो फिर वो भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे, उन्हें भी जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद लड़की कहेगी कि मौला बाप तो था ही, जब मैं जवान हो गई, शबाब को पहुंच गई, मेरे मौला जवानी के चर्चे मेरे पूरे खानदान में होते थे। ऐ मालिक जब मैं मुकम्मल तौर पर जवान हो गई, जवानी जब मेरे सर पर चढ़ गई तो मेरा बाप बूढ़ा हो गया था। अब्बा से मैं नहीं डरती थी, मेरे बाप से तो इतना भी नहीं संभाला जाता था कि वो खुद को संभाल ले, तो फिर वो मुझे क्या संभालता। लेकिन मेरा एक भाई जो था ये भी जवान हो गया था, इसका बड़ा दबदबा था घर में। जब ये घर के अंदर दाखिल होता था तो अम्मा भी इसकी वजह से चुप हो जाती थी। मेरे अब्बा जो बुढ़ापे की वजह से बड़बड़ किया करते थे वो भी चुप हो जाते थे। भाई का घर में कंट्रोल था, भाई का घर में दबदबा था। मौला मैं भी इससे डरा करती थी। अगर उसी वक्त इस भाई ने मुझे डांट करके रोक दिया होता तो शायद ये फैशन में बंद कर देती, जिस्म की नुमाइश बंद कर देती, महफिलों में जाना और अपने बाल को खोल करके दिखाना बंद कर देती। लेकिन मेरे भाई ने मुझे ना रोका और ये भी फख्र करता था कि मेरी बहन झूठ दे रखी थी। मेरे भाई का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसके भाई को भी घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह अल्लाह, अब कितने हो गए? ये कुल 2 हो गए, बाप और भाई। और उसके बाद औरत अर्ज करेगी कि मौला मैं तो जा ही रही हूँ, जब मेरी शादी हो गई तो भाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रह गया, उसके घर से मैं विदा होकर के आ गई। अब्बा से भी कोई ताल्लुक नहीं रह गया, बाप अपने घर था, भाई अपने घर था। मगर मौला जब मैं शौहर के घर आई थी तो शौहर का बड़ा एहतराम करती थी, उससे डरा करती थी, बड़ा अदब करती थी, लिहाज करती थी, शौहर का ख्याल करती थी। और मेरा शौहर मुझ पर हाकिम है, मैं इस बात को जानती थी। मगर ऐ मेरे मौला जब मैं फैशन करती थी तो मेरा शौहर मुझे फैशन से नहीं रोकता था बल्कि मुझे सराहता था। ऐ मेरे मौला मेरे फैशन की बड़ी बड़ी मेकअप किट यही मुझे ला करके देता था।
آج کل تو شوہر بھی ایسے بوکھلا گئے ہیں کہ انڈیا کی کٹ نہیں بلکہ دبئی سے کٹ لا کر کے دے رہے ہیں۔ مولا یہی تو مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا بٹھا کر کے میلوں میں لے جایا کرتا تھا، مولا بازاروں میں یہی مجھے لے جایا کرتا تھا، مجھے لے کر کے مجھے کہتا کہ چلو شاپنگ کروا کے لاتا ہوں، شاپنگ کے نام پر یہ مجھے بازار لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن لے گیا، 2 دن لے گیا، جب تیسرا دن آیا میں نے کہا کہ مجھے شاپنگ کرنی ہے، میں نے شاپنگ کی ڈیمانڈ کر دی تو اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خود ہی چلے جاؤ۔ میں پھر شاپنگ میں تنہا جانے لگی، اور آج بازاروں میں دیکھو کہ شاپنگ کرنے کے لیے جب آج بازار جاتے ہیں تو برقع ہی برقع نظر آتا ہے، سارا بازار کالا کالا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں آج بازاروں میں، عورتوں کا اتنا دبدبا ہے کہ بازاروں میں مرد جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ عورت کو کھلا چھوڑ دیا ہے، تنہا شاپنگ کرنے جانے دے دیا۔ کہاں ہے یہ شوہر؟ ڈھیل دے دیا ہے، شاپنگ کرانے بھیج دیا ہے۔ کان کھول کر کے سن لے، عورت کہے گی کہ مولا اس کا پورا ہاتھ تھا مجھے بگاڑنے میں، مجھے بے پردہ کروانے میں، مجھے بے پردہ کر کے موٹر سائیکل پہ بٹھا کر کے ناچنے والوں کی طرح گھماتا پھراتا تھا، میلے اور ٹھیلے اور بازاروں میں لے جایا کرتا تھا۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کے شوہر کو بھی پکڑو اور گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ یہ 3 ہو گئے۔ اب پھر کہے گی کہ مولا جب میں بوڑھی ہو گئی، میری عادت جوانوں والی تھی، میں فیشن کیا کرتی تھی۔ آپ جا کر کے دیکھیں شہروں میں کہ 70 سال کی بوڑھی ہے لیکن فیشن کا وہی حال، فیشن میں کسی سے کم نہیں۔ بال اگر سفید ہو گئے تو ڈائی کروا رہی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں مگر بالوں میں کلر لگا رہی ہیں۔ جتنے چاہے کلر کروا لے مگر ایک دن بھی اپنی زندگی کا اگر بڑھا کر کے دکھا دے تو پھر میں مان جاؤں گی۔ ایک دن بھی نہیں بڑھا سکتی اپنی زندگی کا تو، چاہے جو کچھ کر لے، جتنا لکھ دیا گیا ہے اس سے ایک لمحہ بھی زندگی کا نہیں پڑ سکتا۔ یہ بالوں کو رنگوانا، ڈائی کروانا یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جب ایک بچے کی موت آتی ہے نا تو اس کو مہلت نہیں دی جاتی کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس کی ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، اس کے روح قبض کرنے کے لیے ہم بعد میں چلے آئیں گے۔ جب اس بچے کو مہلت نہیں دی جاتی تو پھر تم بال رنگوانے والی بڑھیا کو کیا مہلت دی جائے گی، اور داڑھی مڑانے والے بوڑھوں کو کہاں سے مہلت ملے گی؟ بڑھیا کہے گی کہ جب میرا بیٹا جوان ہوا مولا جب میرا بیٹا جوان ہوا میں بوڑھی ہو چکی تھی، میں اپنے بیٹے کے غصے سے بہت ڈرتی تھی، اگر یہ چاہتا تو مجھے روک دیتا لیکن اس نے بھی مجھے نہیں روکا۔ رب فرمائے گا فرشتوں اسے بھی جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دو۔ عورت کہہ رہی ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کا لحاظ کرتی تھی، اگر وہ مجھے کہتا کہ ماں تیری عمر نہیں کہ تو یہ سب کرے، توبہ کر لے، تجھے رب کے پاس چہرہ دکھانا ہے، تجھے اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، اگر وہ مجھے سمجھاتا تو میں بڑھاپے میں بھی توبہ کر لیتی، اور تو توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے، اور جب میں تیری بارگاہ میں آتی، تجھ سے ملاقات کے لیے آتی تو اس طرح گنہگار بن کر کے نہ آتی، بلکہ میدان محشر میں تیرے سامنے توبہ کی ہوئی نیک خاتون بن کر کے کھڑی ہوتی۔ لیکن میرے مولا میرے بیٹے نے بھی مجھے نہیں سمجھایا، پھر رب فرمائے گا کہ اس کے بیٹے کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ ایک عورت ہے، ایک عورت 4 مردوں کو ساتھ لے کر کے جائے گی، اپنے باپ کو بھی، اپنے بھائی کو بھی، اپنے شوہر کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اگر وہ جہنم میں جائے گی تو 4 لوگوں کو لے کر کے جائے گی۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کریں، اگر آپ کو خود سے محبت نہیں تو کم از کم آپ کو اپنے باپ سے تو محبت ہوگی، اگر آپ کو اپنے باپ سے محبت نہیں تو کم از کم آپ کو اپنے بھائی سے تو محبت ہوگی، اگر بھائی سے محبت نہیں تو شوہر سے تو محبت ہوگی ہی، اور اگر شوہر سے بھی محبت نہیں تو کم از کم آپ کو اپنی اولاد سے تو محبت ہوگی ہی، آپ کو اپنے بیٹے سے تو محبت ہوگی۔ تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں، اور احادیث جو ہمیں ذکر کی گئیں، ہمارے آقا نے جو ہمیں حکم دیا، ہمیں جو کرنے کا طریقہ بتایا، ان طریقوں پر چلیں اور مذہب اسلام کو پھیلائیں، اور ان برائیوں ان غلاظتوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی، اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ یہی بے پردگی، یہی بے حیائی، یہی میک اپ، یہی فیشن کا وبال۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔